بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَحَهَا بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ عَيْنٍ اے مشارن الیہ ثم اسلما او اسلم احدهما قبل القبض فلها ذلك فتخلل الخمر وتسيب الخنزير ولو طلقها قبل الدخول فلها نصفه ولها في غير عين قيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير اذ اخذ قیمت القیمی کا اخذ عینہ۔ اس عبارت میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر جتیندر نے اور بھارتی دیوی نے آپس میں نکاح کیا، یہ دونوں غیر مسلم ہیں، نکاح میں یہ وہ چیزیں بھی متعین کر لیتے ہیں جو ہم متعین کرتے ہیں، مثلا روپے پیسے بھی متعین کر لیتے ہیں، گیہوں اناج غلہ وغیرہ سرسوں کچھ بھی متعین کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ نکاح میں جو ہم متعین نہیں کرتے وہ کر لیتے ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ 25 تھیلی شراب کی ان کے بدلے نکاح کر رہا ہوں، یا 2 خنزیر کے بدلے نکاح کر رہا ہوں، تو 25 تھیلی شراب یا 2 خنزیر ان کے بدلے نکاح ہوا ہے۔ تو یہ جو شراب ہے اور خنزیر ہے، اس کی 2 صورتیں، یا تو ان کو اس نے متعین کیا یا متعین نہیں کیا۔ متعین کرنے کے کیا معنی؟ خمر تو بولا ہے، خنزیر تو بولا ہے، لیکن ایک ہے کوئی بھی شراب اور ایک ہے کوئی بھی خنزیر، اور ایک ہے متعین شراب متعین خنزیر۔ یہ جو شراب کی بوتلیں رکھی ان کے بدلے نکاح کر رہا ہوں، یہ جو 2 خنزیر کھڑے ان کے بدلے نکاح کر رہا ہوں، اس کو کہیں گے متعین، اور 2 خنزیر یہ غیر متعین ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، فرق پڑے گا اس سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شراب جو ہے وہ مثلی چیز ہے، یہ بوتل جو رکھی ہے یہ بھی اسی کمپنی کی ہے، اور دوسری بوتل وہ بھی اسی کمپنی کی ہے، تو یہ بوتل دے دو یا وہ بوتل دے دو، دونوں برابر ہیں۔ 1 لیٹر شراب کی بوتل فلاں کمپنی کی یہ جو رکھی ہے اس کے بدلے نکاح کر رہا ہوں، تو یہ اگر آپ نے کسی اور کو دے دی تو دوسری بوتل دے دو اٹھا کر، وہ بھی اسی کمپنی کی، وہ بھی اتنے لیٹر کی، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تو یہ مثلی چیز ہے، اس کا مثل مل جاتا ہے، اور خنزیر جو ہے وہ قیمی چیز ہے، مثلی چیز نہیں ہے۔ جانور سبھی قیمی ہوتے ہیں، ہر ایک جانور دوسرے جانور میں کچھ نہ کچھ فرق رہتا ہے، جیسے ایک انسان دوسرے انسان کتنا بھی قریب ترین ہو لیکن کچھ نہ کچھ فرق رہتا ہے، تو وہ مثلی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جناب یہ بھینس یہ خنزیر متعین کیا تھا دوسرا دے دو، اس میں اور اس میں فرق ہوگا، اس کی قیمت کچھ اور بن جائے گی، اس کی قیمت کچھ اور بن جائے گی اس فرق کی وجہ سے۔ تو یہ مثلی نہیں ہے، یہ قیمی ہے، اور مثلی کے مثل کا دینا عین کا دینا ہے، قیمی کی قیمت کا دینا عین کا دینا ہے، اور مثلی کی قیمت کا دینا عین کا دینا نہیں ہے۔ مثلی کی اگر قیمت دے دی جائے تو مثلی کا بدل کیا ہے؟ مثل، مثلی کا بدل ہے مثل، تو مثلی کے مثل کو دینا، شراب کی یہ بوتل کے بجائے وہ بوتل دے دی، تو یہ دونوں باتیں برابر ہیں، لیکن اگر اس کی قیمت دے دی تو وہ قیمی ہے نہیں، تو اس کی قیمت کا دینا عین کا دینا نہیں ہے۔ رہا خنزیر، وہ قیمی ہے، قیمی کی قیمت کا دینا عین کے دینے کے مانند ہے۔ خنزیر کی اگر رقم بھی دی تو ایسا ہوا جیسے کہ خنزیر ہی دیا، اور اگر مثلی کی قیمت دی
تو ایسا نہیں ہوا جیسے کہ عین کو دیا، شراب کی بوتل کے بجائے دوسری بوتل دے دی تو مثلی کا مثل دینا عین کے دینے کے مانند ہے، لیکن قیمت دے دی تو عین کے دینے کے مانند نہیں ہے۔ اور خنزیر میں قیمی ہے خنزیر، اس کا مثل ہے نہیں، لہذا اس کی قیمت کا دینا عین کے دینے کے مانند ہوگا۔ اب یوں کہتے ہیں کہ جتیندر اور رام دیوی نے آپس میں نکاح کیا، 2 خنزیر متعین کیے یا 2 4 10 بوتلیں شراب کی متعین کی، اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے، یا تو دونوں مسلمان ہو گئے یا شوہر و بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا، ابھی تک مہر کی ادائیگی نہیں ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں اب مہر کی ادائیگی کیسے کرائی جائے گی؟ ظاہر ہے بیوی مسلمان اگر ہو گئی، شوہر جو ادائیگی کرے گا، بیوی شراب کا کیا کرے گی؟ اب وہ مسلمان ہو گئی، اس کے حق میں جائز نہیں رہی۔ شوہر مسلمان ہو گیا تو وہ دے گا کیسے؟ اس کے حق میں مال نہیں رہا وہ، تو ایک بھی مسلمان ہو گیا یا دونوں مسلمان ہو گئے تو لین دین پہ فرق پڑ جائے گا۔ پہلے ان کے لیے سب جائز تھا، اب وہ جائز نہیں رہا، تو اب وہ مسلمان ہونے کے بعد کیا ادا کریں؟ تو دیکھتے ہیں کہ متعین تھا یا غیر متعین تھا۔ اگر متعین یہ بوتلیں یہ خنزیر تو پھر وہ تو متعین ہو گیا، اس کے علاوہ پہ نکاح نہیں ہوا ہوا، تو وہی بوتل شراب کی دے دے گا اور وہی خنزیر دے دے گا۔ اب وہ شراب کی بوتل کا کیا کرے گی؟ شراب تو اس کے حق میں جائز نہیں، اس کا ایک حل ہے۔ شراب بنتی ہے جب اس کے میٹیریل کے اندر غلیان پیدا ہوتا ہے، جوش آتا ہے، تو اب وہ شراب بن جاتی ہے، اور اس کو چھوڑے رکھو تو پھر وہ اس کا جوش ختم ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ سرکہ بن جاتا ہے، تو اسی کو سرکہ بنا کے استعمال کر سکتی ہے اگر چاہے تو۔ خنزیر کا کیا کرے گی؟ خنزیر کا کچھ نہیں کر سکتی، خنزیر کو ایسے ہی چھوڑ دے گی۔ یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ بغیر مہر کے نکاح ہو جائے، بغیر مہر کے بھی ان کے یہاں اگر نکاح جائز ہے اور انہوں نے نکاح کر لیا جتیندر نے اور رام دیوی نے، پھر وہ مسلمان ہوئے، تو دونوں ایک ساتھ اگر مسلمان ہو گئے تو دونوں کو ہم شوہر بیوی ہی تسلیم کریں گے۔ اور اگر جو طلاق قبل الدخول ہو گئی تو قبل الدخول میں تو متعین ہے، مہر مسمہ میں نصف مہر ہوتا ہے، تو اسی کا نصف، خنزیر کا نصف، بوتلوں کا نصف وہی دیا جائے گا۔ یہ تو اس صورت میں ہے جب متعین ہو، اور اگر متعین نہیں، مطلقاً کہا کہ جناب 2 بوتلیں شراب کی یا 2 خنزیر دوں گا، تو یہ 2 بوتلیں یہ 2 خنزیر نہیں ہے، تو 2 بوتلیں شراب کی متعین کی تھی، شراب مثلی، تو اس کے مثل کو دے گا تو عین کو دینا لازم آئے گا، تو اس کی تو قیمت دے دے گا، قیمت کا دینا عین کا دینا نہیں ہے۔ خنزیر کی کیا دے گا؟ خنزیر کی اگر قیمت دیتا ہے تو قیمت کا دینا عین کا دینا ہے، لہذا وہاں پر مہر مثل واجب ہو جائے گا۔ اس کو کہتا ہے وَإِن نَكَحَهَا بِخَمْرٍ أَوْ خِنزِيرٍ عَيْنٍ، عَيْنٍ کا تعلق دونوں سے ہے، خمر سے بھی خنزیر سے بھی۔ اور اگر نکاح کیا لڑکی سے، رام دیوی سے، بِخَمْرٍ شراب کے بدلے یا خنزیر کے بدلے، وہ شراب اور وہ خنزیر متعین ہے، متعین سے مراد اے مشارن الیہ، ان کی طرف اشارہ کیا گیا، یہ بوتلیں یہ خنزیر۔ ثم اسلم، پھر جتیندر رام دیوی دونوں مسلمان ہو گئے ایک ساتھ، او اسلم احدہما، یا ان میں سے ایک مسلمان ہو گیا قبضے سے پہلے، ابھی قبضہ نہیں کیا تھا، قبضہ کر لیا تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس صورت کو بیان ہی نہیں کیا۔ اگر انہوں نے لین دین کر لیا، اب مسلمان ہوتے ٹائم وہ شوہر و بیوی ایک دوسرے کے اوپر کوئی ادائیگی نہیں ہے، تو ان کو شوہر و بیوی ہی تسلیم کیا جائے گا۔ فلاح ذالک، تو اسے وہی ملے گا جو متعین کیا تھا۔ خنزیر کا کیا، شراب کا کیا کرے گی؟ فتخلل الخمر، شراب کا سرکہ بنا لے، وتسیب الخنزیر، خنزیر کا کیا کرے گی؟ اسے چھوڑ دے۔
ولو طلقها قبل الدخول، اور اسی متعین میں اگر قبل الدخول طلاق ہو گئی فلاح نصف ہو، تو اسی کا نصف اس کو دے دیا جائے گا۔ اس کا کیا کرے گی؟ فتخلل الخمر وہ تو تسیب الخنزیر۔ ولہا فی غیر عین، اور اگر غیر متعین تھا، شراب غیر متعین تھی یا خنزیر غیر متعین تھا، تو ایسی صورت میں قیمت الخمری، شراب کی تو قیمت دے دی جائے گی، وہ مہر المثلی، اور خنزیر کی شکل میں چونکہ قیمت کا دینا عین کا دینا ہے، اور عین خنزیر کا لین دین اب ان کے حق میں جائز رہا نہیں، اس لیے اب کوئی صورت نہیں ہے تو مہر مثل واجب ہو جائے گا۔ خنزیر کی صورت میں مہر مثل واجب ہو جائے گا۔ کیوں یہاں قیمت کیوں نہیں دلوا رہے؟ اذ اخذ قیمت القیمی کا اخذ عینہ، اس لیے کہ قیمی کی قیمت کا دینا اس کے عین کے دینے کے مانند ہے، قیمی کی قیمت کا لینا عین کے لینے کے مانند ہے۔ الوطء فی دار الاسلام لا یخلو عن حد او مہر الا فی مسئلتین، یہ عام مسئلہ ہے کہ دارالاسلام میں اگر کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، وطی کرتا ہے، تو دو صورتیں ہیں، یا تو وہ زنا ہے تو اس صورت میں حد جاری ہوگی، اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگیں گے، اور شادی شدہ ہے تو پھر رجم کیا جائے گا۔ تو اگر زنا ہے تو حد کا استحقاق ہے، ثبوت ہوگا یا نہیں ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن استحقاق حد ہے۔ او مہرن، یا اگر وہ زنا نہیں ہے کہ جس پر حد جاری ہونے کا استحقاق ہو، تو پھر مہر واجب ہوگا۔ تو الا فی مسئلتین، دو صورتیں ضرور ہوں گی، کوئی بھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے تو دو صورتیں ضرور ہوں گی، حد جاری ہوگی یا مہر واجب ہوگا۔ حد جاری ہونے کے معنی ضروری نہیں کہ حد جاری ہو، ثابت ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، اقرار ہو جائے، گواہ مل جائے تو ثبوت ہوگا، نہیں ثبوت ہوا تو بچ بھی جائے گا، لیکن استحقاق فیما بینہ و بین اللہ ہو گیا۔ یا مہر واجب ہوگا، مہر بھی دینا ضروری نہیں، بیوی معاف بھی کر سکتی ہے، یہ دے بھی نہیں سکتا، کسی کا حق مار بھی سکتا ہے، لیکن فی نفسی فیما بینہ و بین اللہ واجب ہو جائے گا۔ الا فی مسئلتین، مگر دو مسئلے ایسے ہیں کہ ان میں نہ حد جاری ہوتی اور نہ مہر واجب ہوتا۔ کون کون سے دو مسئلے ہیں؟ صبی نکاح بلا اذن، ایک صغیر بچہ ہے، اس نے نکاح کر لیا بغیر اولیاء کی اجازت کے، اب اس کا نکاح تو نافذ ہوا نہیں، ولی کے بغیر صغیرہ کا نکاح ہوتا نہیں، لہذا نکاح نہیں ہوا، اب یہ بدتمیزی کرے تو حد جاری ہونی چاہیے۔ وطاوعتہ، اور اس کی بیوی جو بنی، اس کے نزدیک فی نفسی تو نکاح ہی نہیں ہوا، اس نے اس کی اطاعت کر لی، یعنی ان دونوں نے آپس میں وطی کر لی، تو یہ بچہ ہے، اور بچے نے جو وطی کی ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی۔ کیوں جاری نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ بچوں کے اوپر حد جاری نہیں کی جاتی، ان کے اوپر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ اور مہر کیوں واجب نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ نکاح ہی نہیں ہوا، تو مہر بھی واجب نہیں ہوگا۔ دوسری شکل، بائع امتہ قبل تسلیم، قبل تعلیم لکھا ہے یہاں پر، یہ عین غلط بن گیا یہاں، اصل ہے قبل تسلیم، بائع امتہ قبل تسلیم، زید کی باندھی ہے، اس نے خالد کو فروخت کر دی، پیسے لے لیے، کتنے کی دی؟ 50,000 کی، بات ہو گئی پوری، اور خالد 50,000 زید کو دے کے چلا گیا، کہنے لگے میں واپسی میں آؤں گا پرسوں کو یہ باندھی لیتا جاؤں گا۔ اب یہ پرسوں تک یہ کس کی باندھی ہے؟ باندھی تو ہے یہ خالد کی، خالد اس کو خرید چکا ہے، لیکن زمان میں ابھی ہے کس کے؟ زید کے، بائے کے، تو بائے کو اس سے وطی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کی ملکیت پورے طور پر ابھی زائل نہیں ہوئی، ابھی اس لیے کہ اس نے مشتری کو قبضہ نہیں دیا، ملکیت تو دے دی، قبضہ نہیں دیا۔ ایسے وقت میں اگر اس بائے نے اپنی باندھی سے وطی کر لی تو ملکیت کے شبہے کی وجہ سے
یہاں پر حد جاری نہیں کی جائے گی، شبہ ملکیت کی وجہ سے حد جاری نہیں کی جائے گی، اور مہر تو واجب ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں، اس کی باندھی ہے۔ تو بائی و امتی اے، اپنی باندھی کو فروخت کرنے والا، قبل تسلیم، سپردگی سے پہلے، مشتری کو سپرد کرنے سے پہلے، وَيَسْقُطُ مِنَ الثَّمَنِ مَا قَابَلَ الْبَقَارَ وَإِلَّا فَلَا۔ ہاں ایک فرق پڑے گا، زید نے باندی جو ہے خالد کو فروخت کر دی، اور خالد کو باندی فروخت کرنے کے بعد اب خالد تو چلا گیا کہیں اور، زید کو اس سے وطی کرنی ہے، اس نے کر لی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ باندی زید نے جب بیچی 50,000 کی خالد کو، تو یہ باقیرہ تھی سیبہ تھی؟ اگر یہ سیبہ تھی تو جب بھی سیبہ تھی، اور زید نے پھر وطی کر لی، جب بھی کیا رہی؟ سیبہ ہی رہی، دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر یہ باندی باقیرہ تھی، اور اب باقیرہ ہونے کی وجہ سے 50 کی خریدی، اگر سیبہ ہوتی تو 40 کی بکتی، سیبہ کا ریٹ کم ہے، 40 کی فروخت تو ہوتی۔ تو ایسی صورت میں اگر اس نے وطی کر لی تو اس نے پردہ بکارت زائل کیا، تو مہر تو واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی کے کوئی بیچے ہوئے مال میں کچھ کمی کرتے تو جتنی کمی ہوئی ہے، بائے اگر مشتری اس کو لینا چاہتا ہے، چھوڑنا چاہے چھوڑ بھی سکتا ہے، بے کو ختم کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ لینا چاہے تو اتنی قیمت کم کر سکتا ہے جتنی قیمت کا اس میں نقص آ گیا۔ تو نقص آیا 10,000 کا، یہ سیبہ تھی، اس کو باقیرہ تھی، سیبہ بنا دیا، تو یسقط من الثمن ما قابل البقارہ، اور ثمن اتنا ساقط ہو جائے گا جو مقابلے میں آتے ہیں بکارت کے۔ اور اگر پہلے سے بھی سیبہ تھی، اب بھی سیبہ بھی رہی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تدافعت جاریت مع اخرى فازالت تدافعت جاریت مع اخرى، یہ کہتے ہیں کہ مہر لازم ہوتا ہے بکارت کے بدلے، لہذا اگر لڑکے کے بجائے لڑکی نے لڑکی کو دھکا دیا، دونوں کھڑی تھی، ایک نے دوسری کو دھکا دے دیا، اور پیر ایسے پھسلا کہ کسی طرح اس کا پردہ بکارت زائل ہو گیا، تو اس لڑکی پر بھی مہر واجب ہو جائے گا۔ تدافعات جاریت مع اخرى، ایک لڑکی نے دوسری کو دھکا دیا، فازالت بکارتها، اور اس کا پردہ بکارت زائل کر دیا، لزمها مہر المثل، تو اس پر بھی مہر مثل واجب ہو جائے گا۔ لِأَبِي الصَّغِيرَةِ الْمُطَالَبَةُ بِالْمَهْرِ وَلِلزَّوْجِ الْمُطَالَبَةُ بِتَسْلِيمِهَا إِنْ تَحَمَّلَتِ الرَّجُلُ۔ یوں کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کی رخصتی کا ٹائم کب ہے؟ اس کے لیے کوئی ٹائم متعین نہیں ہے، کوئی عمر متعین نہیں، 9 سال، 10 سال، 15 سال، 17 سال، کب رخصتی کی جائے گی؟ نکاح ہو گیا بچپن میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا گود میں لے کے نکاح پڑھا دیا، تو ایسی صورت میں اب رخصتی کب ہوگی؟ رخصتی جب ہوگی جب لڑکی تحمل کر سکے شوہر کا، اگر وہ وطی کا تحمل نہیں کرتی تو رخصتی نہیں کی جائے گی۔ اب رخصتی کر دی، اور لڑکی ہے ابھی نابالغہ، تحمل کر سکتی ہے، قوت والی ہے، طاقت والی ہے، رخصتی ہو گئی، تو ایسی صورت میں ابھی صغیرتی، صغیرہ وہ تو خود مطالبہ مہر کی حقدار ہے نہیں، ابھی صغیرہ ہے، تو اس کا ابا مہر کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ وللزوجی، اور شوہر جو ہے اس کی رخصتی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ شوہر رخصتی کا مطالبہ کب کرے گا؟ ان تحملت الرجل، اگر وہ مرد کا تحمل کر سکتی ہے۔ اور علامہ بزازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ولا يعتبر السن، اس سلسلے میں عمر کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ فلو تسلمها، اگر آگے دوسرا مسئلہ، فلو تسلمها، اگر رخصتی کر دی، حرم، اب
आफताब की बीवी आफताब के घर आ गई, तो वहां से किसी दिन गायब हो गई, भाग गई, लम तलब حضرت था, आवाज कट तो रही फिर है साहब, जी, आवाज कट रही है। अब ठीक आ रही। جی حضرت اب ٹھیک آ رہی. हाँ, अब ये आफताब की बीवी जो है आफताब के घर से भाग गई, उसे खुद रहना चाहिए था आफताब के घर, वो भागी क्यों है? तो आफताब के जिम्मे उसे ढूंढना और तलाश करना शरअन वाजिब नहीं, अखलाकन तो अलग है, शरअन वाजिब नहीं। जैसे महल्लेदार कोई भाग जाए या बीमार हो जाए, शरअन तुम्हारे ऊपर उसका इलाज कराना वाजिब नहीं है, लेकिन अखलाकन महल्लेदार कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराना तुम्हारे जिम्मे भी जरूरी है। इसी तरीके से बराबर में कोई बीमार हो गया, आपको अपनी गाड़ी थी तो उसकी जरूरी नहीं है शरान, लेकिन अखलाकन जरूरी है। तो अगर आपकी बीवी जो है भाग गई, गायब हो गई, तो उसके मैके वाले उसको तलाश करें, जिनकी बेटी है, जिनकी बहन है, शोहर पर तलाश करना शरअन वाजिब नहीं, अखलाकन जो है जरूरी है। फहार रुखसत हो गई थी, वो गायब हो गई, तो लम यलजम तलबुहा, शोहर पर उसको ढूंढना जरूरी नहीं है। आगे एक छोटा सा मसला, खता इमराअत व अखरा उकिसा इला अन यअतिया बिहा औ युअलम, वाव लिख दी गई है यहाँ, इस नुस्खे में वाव है, औ होना चाहिए, औ युअलम मौतुहा। लड़की पटाई, खता इमराअत, कोई औरत कोई लड़की उसको फेंका सिखा के पटा लिया, उसको लालच वालच दे दिया, मैं करोड़पति हूँ, मेरा कारोबार ऐसे चल रहा है, ऐसे मजे करेगी, यूं खाएगी, यूं पिएगी, थोड़े बहुत उस पर खर्च कर दिए, बस वो माँ बाप को छोड़ के निकल के भाग गया उलट, वह खदाहा, उसे लेके भाग गया। तो अब जो है जो लेके भागा है उसका क्या करें? उसको पकड़ लिया जाए और उसको कैद कर दिया जाए, हुबिसा, उसको कैद कर दिया जाएगा, इला अन यातिया बिहा, या तो उसे लेकर आ जाए, कैद है तो कैसे लेकर आएगा, यानी उसका पता बताए, या फिर साथ में पकड़ के ले जाएंगे, बता कहाँ है, औ युअलम मौतुहा, या फिर उसका मर जाना मालूम हो जाए, फिर उसको छोड़ा जाएगा। अल महरु महरु सिर्री वकीला अल अलानिया, ये सिर्री और जहरी हो गया मेहर भी। मेहर जैसे नमाज में किरत सिर्री और जहरी होती है, ऐसे मेहर भी कभी सिर्री होता है, कभी जहरी होता है। सिर्री जहरी का क्या चक्कर है? ये चक्कर यहाँ से चलता है कि आफताब की एक लड़की से दोस्ती हो गई, घर वाले अभी शादी कर नहीं रहे, तो क्या करें? अब जनाब अगर सोबत ना करे तो दिल लिकड़ा जा रहा है, इसका हाल खराब है, और अगर सोहबत करे तो नाजायज और हराम हो जाएगा। घर वाले अभी शादी कर नहीं रहे, तो दोस्तों को साथ में बिठाया और शोहर बीवी ने आपस में निकाह कर लिया। ये घर वालों को किसी को पता नहीं है, बस 3,000 रुपए मेहर के एवज एक ने दूसरे को कबूल कर दिया, 2 गवाह थे, बस निकाह तो हो गया। अब निकाह होने के बाद ये साथ में रहते रहे, फिर लड़के ने अपने घर वालों को, लड़की ने अपने घर वालों को तैयार किया, फिर जो है इनकी मंगनी हो गई, फिर इनकी आज बारात आई है। अब ये यहाँ बारात में क्या ये सारे हौलट हो गए, सबको पागल बना दिया इन्होंने, घर वालों को भी बारात वालों को भी। वहां जनाब काजी साहब आए निकाह के, और जनाब बारात बैठी हुई है, और फिर निकाह पढ़ाया गया, इसको कहा कि तेरे निकाह में दी 10,000 रुपए मेहर के एवज, तूने की कबूल? इसने कहा मैंने की कबूल। अब ये बताओ, वो जो चुप चुपाते निकाह किया था उसमें तो 3,000 रुपए मेहर था, और ये जो अलल ऐलान निकाह हुआ है इसमें 10,000 रुपए। तो मेहर असल वो जो चुपचाप निकाह हुआ था वो मेहर मोतबर होगा, 3,000 देगा, या ये अलल ऐलान जो निकाह हुआ है 10,000 पे, ये 10,000 रुपए की अदायगी करेगा। अब सच्ची बात तो ये है कि निकाह कौन सा है, वो तो वही है जो पहले हो चुका था। और ये क्या हुआ आज सारा, ये ड्रामा हुआ, लोगों की आंखों में धूल झोंकी इन्होंने। अब तुम्हारी शादी हो गई, शादी के बाद हर रोज निकाह करते रहो, तो हर रोज निकाह करते रहो, वो तो निकाह होगा ही नहीं, हर तो बोलते रहो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो असलन महर महरु सिर वही महर है जो चुपचाप निकाह में मुतय्यन हुआ था, 3,000 ही लाजिम होंगे। वकीला अल अलानिया,
اور کہا گیا کہ جو علل اعلان نکاح ہوا ہے اس میں جو 10,000 متعین ہوا وہ ہوگا، لیکن یہ اس صورت میں ہے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے مہر میں اضافہ کر دے اور وہ اس اضافے کو قبول بھی کر لے تو وہ اضافہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہاں اضافے کی نیت سے یہ نکاح میں اضافے کی نیت کر لی گئی کہ اصلاً تو مہر تھا 3,000، 7,000 ہم اور پڑھا رہے ہیں اور بیوی اس کو قبول بھی کر رہی، وہ اس صورت میں لازم ہوگا۔ المؤجل الی الطلاق یتعجل بالرجع، یوں کہا تھا کہ مہر 10,000 روپے اور طلاق تک ادھار ہے، اب اس نے ایک طلاق رجعی دے دی تو طلاق تک ہو گیا مسئلہ، اب جو ہے فوراً وہ کیش ہو گیا، مدت پوری ہو گئی اس کی، جو ادھار ہو طلاق تک وہ معجل ہو جاتا ہے، کیش ہو جاتا ہے طلاق رجعی سے بھی۔ پھر طلاق رجعی میں رجعت کر لی تو اب وہ ادھار نہیں ہوگا، ولا يتعجل بمراجعتها، طلاق رجعی میں رجعت کرنے سے وہ ادھار نہیں ہوگا۔ ولو وهبته المہر على ان يتزوجها، اور اگر لڑکی نے شوہر کو مہر ہبہ کر دیا على ان يتزوجها، اس شرط پر کہ وہ اس سے شادی کرے، تو ابھی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی، وہ لڑکے سے کہا شادی کر لے، کہنے لگا میرے پہ مہر کے پیسے نہیں، یہ 10,000 پہ شادی کر، میں نے تجھے وہ ہبہ کر دیے، ابھی وہ اس کی مالکہ ہی نہیں ہوئی، ہبہ کہاں سے کر دیا؟ فاب، اس لیے کہ نکاح ہوگا تب وہ مہر کی مستحق ہوگی جب وہ جا کے معاف کرے گی، ابھی جو ہے مہر کی مستحق ہی نہیں ہوئی تو معاف کس چیز کو کر رہی، ہبہ کیا چیز کر رہی؟ ولو وہابت کو، اگر مہر جو ہے اپنے شوہر کو ہبہ کر دیا اس شرط پر وہ اس سے شادی کر لے، فابا، اس نے انکار کر دیا، فل مہر باقی ہے، نکحہا اولا، چاہے نکاح کرے چاہے نکاح نہ کرے۔ صورت یہ بن گئی کہ اس نے مہر کا یعنی اتنے پیسوں کا اس کے لیے اقرار کر لیا، اس نے اس اقرار کو قبول کر لیا تو لازم ہو جائے گا۔ ولو وہبتہ لأحد، اور اگر وہ مہر کسی اور کو ہبہ کر دیا، ووکلتہ بقبضہ، اور پھر اس پر قبضے کے لیے کس کو وکیل بنا دیا، وہ بھی صحیح ہے، پیسے ہیں فلاں کے ذمے، اس سے لے لینا، ٹھیک ہے اس سے لے لیں گے۔ ولو احالت بھی انسانا، اور اگر اس کا حوالہ کر دیا کسی انسان کو، اس کی طرف محول کر دیا کہ جناب میں نے وہ مہر کے پیسے فلاں کو دیے، میری طرف سے فلاں کے ہیں، ثم وہبت للزوج، اور پھر جو ہے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو ہبہ کر دیا، اپنے شوہر کو ہبہ کر دیا، لم تصح، درست نہیں ہوگا ہبہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی حقدار نہیں رہی، اس کا حوالہ دوسرے کو کر چکی ہے۔ وہاتی حیلت من یرید ان یہب ولا تصح، یہ حیلہ ہے اس شخص کا جو چاہے کہ ہبہ بھی کر دے اور ہبہ صحیح بھی نہ ہو۔ میرے پیسے میرے آپ کے ذمہ 10,000 ہے، میں نے کہا کہ یہ 10,000 میں نے عارف کو دے دیے، یہ عارف کے ہو گئے، تو اب جو ہے عارف کی طرف محول کر دیا، میں اس کا مالک اور حقدار ہی نہیں رہا، اب میں کہتا ہوں کہ جناب میں نے آپ کو ہبہ کر دیے، جب میں اس کا حقدار ہی نہیں رہا تو ہبہ آپ کو کیسے درست ہو جائے گا؟ تو ہبہ کا لفظ بھی بولا اور ہبہ بھی صحیح نہیں ہوا۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک منٹ۔ جی ایک منٹ بس، ابھی سن رہا ہوں، 1 منٹ چل رہا ہے، ابھی کچھ بتا رہا ہوں ان کو، ذرا سا ایک لفظ بتانا ہے۔